امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی کچھ جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے، ادھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو۔ حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں، جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں، عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے سنو۔ امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی، مجھے پتا چلا تو میں پہنچا، میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابی سے؟ سنا طلاق دینے لگے ہیں؟ فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا۔ چلی گئی ہے میکے، فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں۔ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی، میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا؟ کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔ یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری تو ہر مسجد میں ہوتے ہیں، تو آڑے پینڈ تے نہیں ہیں جی؟ چلو اللہ کا شکر ہے جی اتنے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی ڈال جائیں، درویشی چنگی چدرا دا کی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا، دو کی نہ مانے قاری صاحب، دو کی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی لیا تھا چھٹی۔ وہ خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو۔ یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو، اللہ ماشاءاللہ۔ اس کو سمجھے امام حسن۔ اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہو گئی بات۔ امام حسن کی تربیت دیکھو، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیا جانے۔ او بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا۔
اور کہیں بیک بھی تو ہو نا, کہیں تو درگزر بھی تو کرنا کہ ہر جگہ چھا کے رہنا, ہر جگہ چھا کے رہنا. میرے ایک سنگی ہیں, آپ کو پتا یہ جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں میری طرح کے جو لوگ, وہ اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے, وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرض ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے, پھر کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی, اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ, جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا, ختم ہو گئی بات. اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا, بشارے اشتہار لگاتے ہیں, مسجد کی صفائی کرتے ہیں, جو لنگر پکاتے ہیں, وہ تو اسٹیج پہ آتے ہی نہیں, حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے, وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ مجھے پتا چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لیے, تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری, اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے, تیرا اجر اور ہے. ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے. بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھے, نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں, پورے خاندان. دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں, اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں لاؤ پیسے پھر برگر لے آئیے. میری مرضی کا نہیں پکا. سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا, مہینہ مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے, امام حسن نے, امام حسین نے, اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبر آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا؟ جو ذرا ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا؟ اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا؟ او خدا کے بندو, بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا ظرف چاہیے. امام علی مقام کا ایک قد ہے, ان کا ایک وقار ہے, ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے. دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری, پرہیزگاری اور سخاوت. سبحان اللہ. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا, حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے, سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا. اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندا. سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں, ساری زندگی سخاوت میں گزار دی, ساری زندگی. امام حسن نے بھی, امام حسین نے جو آیا دے دیا, جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے. کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لجپال ہو, غریب ہو, مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوئے تو مسیطے کنے دینے چاہیے؟ میں اپنا تو پوچھنا, تھوڑا تو پوچھے ہی نہیں, میں مشورہ پہ لینا. 3 لاکھ جو میرے کو ہوئے تو مسیطے کنے دینے چاہیے؟ تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا, جو نہیں کرنا جو ہی دسنا دینا. کتنا 1000 ہے؟ میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں. ایک سنگی میرے پاس آیا, کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے میں ادھر راج دیاں گا. میں کہ یا اللہ 10 کروڑ دے, 9.5 کروڑ تیرے راج دے چھڑے گا. وہ بھی ہسی آئی ہے جی میں تسی ہسے ہو نا. آمین نہیں سوا کی, یا چپ کر گیا یا کورن لگ گیا. اور میں کہ کرما لیا آمین تے آگ تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پہ بچدا سی, لیکن اسی دعاواں وچ بھی 9.5 کروڑ دین لئی تیار. ناراض نہ ہونا, دعاواں وچ بھی تیار نہیں, مزاج ہی نہیں, طبیعت ہی نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے. ایک بی بی آئی, وہ کہنے لگی اما جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں, اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے. وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. تیرے لیے مسئلہ اور ہے, میرے لیے فتویٰ اور ہے, سارے دے دے. 3000 دینار آئے. امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے. فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی, پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گھرانے کے پاس آیا ہوں. 5-10 دے دیں تو موت بن گئی. کہتے ہیں امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے
اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، پر یہ رکھ لے، مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا۔ جلدی خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت قربان۔ وہ ایک نوجوان سے کسی نے کہا تھا کہ تمہارا کمال کیا ہے، تم جب بھی دعا مانگتے ہو تمہاری قبول ہو جاتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی کی زیارت کی ہے، ایک دفعہ مجھے وہ صحبت میسر آئی ہے تو جس کی برکت سے میں اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہوں تو میری کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ میرے جملے اس کی بارگاہ میں قبولیت پا جاتے ہیں۔ میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی کی زیارت کی ہے، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت پائی ہے۔ بھائیو، کوئی طویل بات نہیں کرنی، حضرت قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، حضرت مفتی اعظم پاکستان اور دیگر بھی یہاں بڑے مجے ہوئے شیوخ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، مجھے مدرسے میں پڑھنے کا بھی موقع ملا اور 4 سال کالج میں بھی مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو میرے کالج کے اساتذہ نے مجھے ایک دفعہ بلایا، کہا یہاں بھی کچھ تقریر سنا جاؤ۔ تو میں گفتگو کر رہا تھا تو بیچ میں ہی ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے فرق کیا پایا ہے کالج اور مدرسے میں؟ میں نے ان سے کہا کہ ہم تو فرق نہیں کرتے، یہ تو بعض دنیا دار ہیں جو فرق کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، لیکن اگر آپ ماحول کے فرق کی بات کریں نا، ہم گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ہماری لینگویج یہ ہوتی تھی، گفتگو یہ ہوتی تھی، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے وہ انگریزی والا آیا ہے، اسلامیات والا آیا ہے، یہ انداز تکلم تھا معاذ اللہ اساتذہ کے بارے میں۔ لیکن میں نے کہا کہ مدرسے کے طالب علم کی طبیعت میں آج بھی یہ حسن پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی استاد اپنی موٹر سائیکل کو کھڑا کرتا ہے تو دوڑ کے سامان تھاما جاتا ہے، گاڑی کو کھڑا کیا جاتا ہے، جوتوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ مسند تک پہنچنے سے پہلے سبق لینے سے پہلے روحانیت روح میں اتر جاتی ہے، طبیعت کچھ اور طرح کی ہو جاتی ہے، کیفیات کچھ اور طرح کی ہو جاتی ہے، لب و لہجہ کچھ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص فرق ہے کہ جو روحانی کیفیات مدارس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ عرب شریف کے اندر بڑے مسائل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل، یہ ایکو والے بھائی اگر اس کی ایکو تھوڑی کم کر دینا ساؤنڈ والے تو اچھا رہے۔ بڑے مسائل تھے عرب شریف کے اندر۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر و شرک کا تھا، عورتوں پر ظلم تھا، غلاموں کے ساتھ لوگوں کا جو ناروا سلوک تھا اس سے بھی سب آشنا ہے، اور پس رہی تھی انسانیت۔ لیکن آپ دیکھیے غار ثور کے اندر، غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور صدیوں کے بعد آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے، اس میں نہ تو بظاہر توحید کی بات ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر غلاموں کے حقوق کی بات ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ جو پہلی بات کی مسائل ڈھیر سارے اور حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر عنوان پر ضرورت ہے تعلیمات کی۔ عقیدے کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ تو علم کی بات کرتی ہے، وہ تو بظاہر نہ توحید کی بات کر رہی ہے، نہ حقوق العباد کی بات کر رہی ہے، نہ معاشرتی زندگی میں حسن لانے کی بات کر رہی ہے، وہ علم کی بات کر رہی ہے، وہ تعلیم کی بات۔ بعض اوقات اندھیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا علاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کمرے کے اندر اگر لائٹ بند ہو تو بچھو بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا،
اور بھی موذی جانور آ گئے تو اگر اندھیرے میں ان سب کو پکڑ کے مارنا چاہیں گے تو مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ نقصان دے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہاں روشنی کر دی جائے۔ اگر کمرے میں روشنی کر دی جائے نا تو بہت سارے تو موذی جانور ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، انہیں مارنا ہی نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا آج بھی جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ فاسد نظریات کا اندھیرا ہو، وہ بعض جاہل پیروں کی جہالت کا اندھیرا ہو، وہ بعض جگہ بعض دنیا داروں کے مذہب پر لبرلز کے حملوں کا اندھیرا ہو، ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا۔ آپ یہ جیسے جیسے اجالا کرتے جائیں گے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے یہ اندھیرے چھٹتے جا رہے ہیں، یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں۔ علم آدمی کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ اور میں جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، میرا خطاب ویسے بھی طلباء سے ہے، خود ایک طالب علم ہوں، اساتذہ تو پہلے سے چیزوں کو جانتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، یہ بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ماحول کے اندر لوگ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جب مخالفت بن جاتی ہے، مخاصمت بن جاتی ہے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ ایک دوسرے کو ذہنی تکلیف دینے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے پہلے لوگ دو بدو لڑائی کرتے تھے، پر جب صلح کرتے تھے تو پھر بھی دل سے کرتے تھے۔ اب لڑائی نہیں کرتے، اب سازش کرتے۔ اب لوگوں کو جسمانی تکلیف نہیں دیتے، ذہنی کوفت پہنچاتے، اتنا مارتے ہیں کہ روز جی جی کے لوگوں کو مرنا پڑتا ہے۔ یہ تکلیف اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے ماحول کے اندر۔ آپ یقین کریں ان ساری بے چینیوں کا بھی ایک ہی حل ہے کہ جب عقائد مضبوط ہو جائیں، کتاب و سنت پر انسان کی گہری نظر ہو اور اللہ اسے انشراح صدر عطا کرے، تو پھر نہ انسان پیسوں کی دوڑ میں پڑتا ہے، نہ بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کی اسے دقت درپیش، اسے انشراح صدر جو حاصل ہو گیا۔ پھر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں اور ان کا سادہ لباس دیکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ان کی ماں ہر مہینے نیا جوڑا لے کے دیتی تھی، اور یہ مکے کے سب سے خوبصورت لباس پہننے والے نوجوان تھے، لیکن آج اس حالت میں بھی یہ اتنے خوش کیوں ہیں؟ اس سادگی میں بھی یہ اتنے زیادہ توانا کیوں ہیں؟ یہ اس ذہنی تناؤ، کھچاؤ، ڈپریشن اور ٹینشن سے بچے ہوئے لوگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت نے انہیں مقصد زندگی دے دیا ہے۔ اب انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ دنیا کی متاع جتنی بھی ہو یہ تھوڑی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اب یہ شعوری طور پر بلند ہو گئے، فکری توانائی میسر آ گئی۔ یہ ہمارے شیوخ جو مدارس میں بیٹھے رہے، عمریں گزار دی، عمریں، کوئی لمبے چوڑے تعارف نہیں، ہمارے خطباء کے، واعظین کے، نعت خوانوں کے جو پروٹوکول ہیں وہ ان لوگوں کے نہیں، لیکن اگر میں ان کی چھوٹی سی ترجمانی کر کے آپ سے یہ بات کہہ دوں نا کہ ان کو زیادہ کبھی پریشانی بھی نہیں ہوئی، ان کو زیادہ کبھی تکلیف، وہ ایک استاد تھے، ان کو 52 سال ہو گئے تھے پڑھاتے ہوئے۔ میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا استاد صاحب زندگی کیسے پائی؟ تو فرمانے لگے کہ اپنے علاقے کے بھی سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن چونکہ یہ مطمئن ہوں کہ جن کو پڑھایا ہے ان کو صحیح کر کے پڑھایا ہے، جو کام کیا ہے وہ صحیح کر کے کیا ہے، لہذا اپنی طبیعت میں کوئی بے چینی اور اضطراب نہیں پاتا۔ یہ کیسے آتا ہے؟ یہ کتاب و سنت کے علم کے ساتھ آتا ہے، ورنہ شہرت کی بھوک وہ تو لوگوں کو وہاں تک لے آتی ہے کہ لوگ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے ایسی حرکات بھی کرتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی، ایسے جملے بھی بولتے ہیں جو لگتا ہے کہ یار یہ تیری شخصیت کے ساتھ یہ بات میچ نہیں کی، تو بڑا آدمی۔ تو یاد رکھیے گا دینی علم انسان کو انشراح صدر عطا کرتا ہے، اس کے سینے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور جس دارالعلوم میں آج ہم حاضر ہیں اور حضور مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ان کے افکار اور ان کے نظریات کی روشنی میں اس ادارے کو چلایا جا رہا ہے، تو وہ نہ پکے نظریات کے لوگ تھے،
کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جنہیں ساری زندگی طے ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے. وہ ہر 40 سال کچھ اور کہتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا. وہ بیچارے کبھی کسی رستے کے مسافر ہوتے ہیں، کبھی کسی رستے کے مسافر ہوتے ہیں. تحقیق کے نام پر تخریب کرنا اور لوگوں کو الجھائے رکھنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے. مفتی اعظم پاکستان کا تعلق تھا محدث اعظم پاکستان سے، اور یہ وہ نسبت ہے جو انسان کو مضبوط رکھتی. جو لوگ فکری طور پر عقائد کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے. پھر وہ بڑی آسانی سے آگے بڑھتے چلے جاتے، اس لیے کہ انہوں نے طے کچھ نہیں کرنا ہوتا. اہل یہود کی جس بات کو قرآن مجید نے بیان کیا نا بار بار، ان میں سے ایک ان کی بات یہ ہے کہ ان کے نظریات بڑے فاسد تھے. وہ کبھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، آگ ہمیں تھوڑے دن چھوئے گی پھر چھوڑ جائے گی. فاسد نظریات کے لوگ تھے. کبھی کہتے تھے اللہ کے پیارے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے. فاسد نظریات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. جن لوگوں کے نظریات ستھرے ہوتے ہیں نا، جن کی سوچیں پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ سفر بڑا مضبوط کرتے ہیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان نے یہ جو دارالعلوم قائم کیا ہے، اور جہاں آج ہم سب لوگ حاضر ہیں، یہاں پختہ نظریات کی تعلیم دی جاتی. اور جامعہ نظامیہ کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے پوری دنیا میں کہ یہاں صرف فتاوی رضویہ چھپتا ہی نہیں تھا، یہاں فتاوی رضویہ پڑھا بھی جاتا تھا. اور فتاوی رضویہ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نظریات بھی دیے جاتے تھے. اور یہاں سے جو لوگ بن کے نکلتے تھے وہ فتاوی رضویہ کی عملی صورت بھی نظر آتے تھے. ان کی پختہ خیال اور پختہ افکار اس بات کا لوگوں کو وہ واشگاف الفاظ میں اظہار کرتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی فکری مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے. اور دوسری بات میرے عزیزوں، جو آج کے اس دور میں ہمیں بڑی سمجھنے والی ہے اور ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، بہت بڑا فہم رکھتے ہیں، بہت بڑی قابلیت رکھتے ہیں، لیکن مقاصد چھوٹے رکھتے ہیں. ان کی ساری زندگی ان کے ذاتی مفاد کے گرد گھومتی ہے. یعنی اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے القابات، اتنا بڑا کچھ، اتنا بڑا خطیب پاکستان، لیکن جب وہ اپنی تقریر کا سودا کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ 30-35 ہزار میں اپنا ریٹ مقرر کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے یار قد تو بہت بڑا تھا، نام تو بہت بڑا تھا، لیکن اس نے بات بڑی چھوٹی کر دی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے. کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں، وہ زندگی میں بڑے کام کرنا چاہتے ہیں. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا کام کیا. مفتی صاحب باصلاحیت تھے تو انہوں نے اپنی صلاحیت کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے محدود نہیں کیا، بلکہ اپنی صلاحیت سے کام لیا. میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ ہم جب طالب علم تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جامعہ نظامیہ کی ٹیم بڑی مضبوط ہے، شیوخ تو سارے وہاں جمع ہیں. لیکن جب شعور کی آنکھیں کھلی تو سمجھ آئی کہ ٹیم بن نہیں جایا کرتی. جب ہم نے ادارے بنائے اور ہم اداروں میں بیٹھے تو سمجھ آئی ٹیم بن نہیں جایا کرتی، ٹیم بھی بنانا پڑتی ہے. بڑے حوصلے ہوں تو پھر بڑے لوگوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے. بڑے لوگ، کچھ لوگ اپنے مفادات سے اوپر بڑھ کر سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں قربانی دینی پڑتی ہے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں. وہ ایک درویش نے لکھا ہے کہ کسی علاقے کے اندر ایک بیماری روز ہی پھیل جایا کرتی تھی اور بڑی سخت اس بیماری کا لوگ شکار ہوتے اور بہت سارے لوگ مرنے بھی لگتے. تو ایک قابل طبیب سے لوگوں نے پوچھا کہ جناب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا اوپر نیچے چار، ان کے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے، وہ اگر حاصل کر لی جائے تو علاج ہو جائے گا. لیکن وہ ڈھلان اتنی سخت تھی کہ کون پہاڑ پہ چڑھے، کون جڑی بوٹی لے کے آئے. اب وہ نام سن کے لوگ چپ کر جاتے. ایک درویش نے ارادہ کیا کہ میں کاٹوں گا نا، میں رستہ بناؤں گا نا. اس نے جب اوزار اٹھائے اور پہاڑ توڑنے لگا تو جو بھی قریب سے گزرتا وہ کہتا بڑا مشکل ہے، تم سے نہیں ہوگا. اور یہ لوگ کہتے ہیں، یاد رکھنا، آج فارغ ہونے والے دوستو یہ یاد رکھنا، آپ کوئی بھی دین کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ آسان نہیں ہے.
मदरसा खोल रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, और आपके कानों में मशवरा मिल रहा है, उस्ताद ही नहीं मिलते, काबिल मुदर्रिसीन ही नहीं मिलते, आप कैसे काम करेंगे? वो जिनको थपकी देनी चाहिए थी वो भी बाज़ औक़ात इस तरह के मशवरे दे रहे होते। उससे भी सब ने कहा तू कैसे ऊपर जाएगा, कैसे वो तू पहाड़ की चोटियां सर करेगा, कैसे रास्ता बनाएगा? उसने कहा यार मुझे शुरू तो करने दो, मुझे बढ़ने तो दो, अपने हिस्से का काम तो करने दो। उस शख्स ने सालों लगाए और 2 पहाड़ काट के उसने उसमें सीढ़ियां बना दी। भी 2 पहाड़ ऊपर बाकी थे कि मौत का वक्त आ गया, जाना पड़ा। और जब उसी पहाड़ पे वो लेटा आखिरी सांसें ले रहा था तो किसी ने करीब जाके उससे कहा नतीजा क्या निकला? वहां तक तू पहुंच नहीं सका और तेरी वक्त आ गया तेरा। तो उसने कहा तुम क्या समझते हो मैं नाकाम जा रहा हूं? मैंने कामयाब तरीन जिंदगी गुजारी है, मैंने भरपूर वक्त गुजारा है, मैदान में रहा हूं, मैं कामयाब जा रहा हूं, इसलिए कि मैंने पीछे आने वालों के लिए आधा रास्ता आसान कर दिया है। अब जो मेरे बाद काम शुरू करेगा ना उसे सिफर से नहीं करना पड़ेगा। 2 पहाड़ों में मैंने रास्ता बना दिया है, अब जो मेरे बाद आएगा वो तीसरे पहाड़ से शुरू करेगा। इमाम बुखारी मुहद्दिस थे, वो अहादीस जमा करके दे गए फुकहा को। एक एक रवायत के लिए उन्होंने हफ्तों और महीनों का सफर किया, वो तय करके दे गए। लेकिन मेरे भाइयों अब फुकहा के लिए आसानी तो हो गई, वो निकालते रहे मसाइल, अक्स करते रहे, इस्तदलाल करते रहे, लेकिन कोई काम तो किया ना, कहीं से शुरू तो किया ना। हमारे बुजुर्गों ने काम किया, उन्होंने कहीं से स्टार्ट तो लिया। जाती मुफादात कई दफा कुर्बान करने पड़ते हैं। मैं अब कैसे खोल के अपने तालिब इल्म दोस्तों के सामने ये बात रखूं? कुछ चीजें खूने जिगर मांगती हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल नहीं खुलते जोर से पहले पहले, तो जब आप अपनी नींद कुर्बान नहीं कर सकते तो आप बड़े मकासद कैसे हासिल करेंगे? हजरत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ताजर थे और मेहनत करके मक्का शरीफ में माल कमाया था, लेकिन जब वो हिजरत करके मक्का से मदीना तैयबा जा रहे थे तो रोक लिया कुफार ने, कहा जाने नहीं देंगे। फरमाया मैं तो फैसला कर चुका हूं, अब कुछ भी हो जाए अब तो मदीने जाना ही जाना है। जिन्हों वेख के ठर दी अखियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। मदीना शरीफ तो जाना है, वहां तो हर कीमत पर मुझे जाना है। उन्होंने एक शर्त रखी, कहा आपने ये सारा माल मक्के में कमाया है, आपको ये मक्के में छोड़कर जाना पड़ेगा। तो अब वो जिंदगी भर का जो मुफाद था वो मांग रहे थे। तो हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने पर, फौरन कहा तुम सारा ही रख लो लेकिन मुझे हुजूर के मदीने जरूर जाना है। आप मदीना शरीफ पहुंच गए सारा माल देखकर, तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया सुहैब जिंदगी में बड़ी तिजारतें की हैं, पर ये जो तिजारत करके आए हो ये बड़ी नफे वाली तिजारत, ये बड़ी, आप थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने मामलात को जब देखेंगे तो फिर बड़े काम हो सकेंगे। तीसरी बात, बस मैं अपनी बात को समेटने की तरफ आ रहा हूं। तीसरी बात मेरे दोस्तों आपकी खिदमत में जो अर्ज करनी है वो ये है कि ये नहीं हो सकता कि हम अपने बुजुर्गों का सिर्फ नाम लें और ये कहें कि वो तो बड़े थे लेकिन हम उनके रस्तों पे चल नहीं सकते। हमारे बुजुर्ग ना हमें मजबूत बुनियादें दे के जाते हैं, और मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि बड़ों के रस्तों पे चलना कोई आसान नहीं होता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन रो पड़े, तो किसी ने आपसे कहा कि उमर क्यों रोते हैं? तो फरमाने लगे ये सिद्दीक अकबर मेरे लिए रास्ता बड़ा मुश्किल कर गए, ये मैं जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ऐसा ये वो बाद लोग कहते हैं फला बड़े बाप का बेटा देखें जी वो सजादा नशीन कैसा है, और तो मैं कहता हूं इतने बड़े बाप की सजादा नशीनी आप क्या समझते हैं आसान काम है? इतने बड़े बाप की जानशीनी कोई आसान काम है? ये भी तो आप तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखें, कुछ लोग होते ही बहुत बड़े, उनकी जगह बैठना आसान नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखिए,
ہمارے بزرگ ہمیں مضبوط بنیادیں دے کے جاتے ہیں. یہ جو خلافت کی ہے نا جناب فاروق اعظم نے، اور بڑی مضبوط کی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اتنی طاقتور تھی کہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئیں. تو یاد رکھیے گا، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس خلافت کی مضبوطی کی اور جگہ جگہ پھیل جانے کی اصل وجہ بھی یہ تھی کہ ان کو ایک مضبوط بنیادیں بنا کر جناب ابو بکر صدیق نے عطا کی. وہ جو فتنے اٹھنے والے تھے ان کے تو سب کے سر کچل دیے تھے جناب صدیق اکبر نے، سب کے سر. فتنہ جب اٹھا ہے ختم نبوت کا مسئلہ بنا ہے تو جناب صدیق اکبر نے کچل دیا. انکار زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا تو کچل دیا. وہ سارے جو مشکل ترین اور کٹھن ترین معاملات تھے وہ تو حل کر کے گئے جناب صدیق اکبر. اب تو بس آگے بڑھنا تھا، جناب عمر بڑھتے رہے. یہ ہمارے مشائخ، یہ ہمارے بزرگ، حضرت محدث اعظم پاکستان، حضرت غزالی زماں، حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مضبوط بنیادیں دے کے گئے ہیں، یہ مضبوط شاہکار دے کے گئے ہیں، یہ ہمیں مضبوط لوگ دے کے گئے ہیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مضبوط ٹیم چھوڑ کے گئے ہیں، وہ کام کر کے گئے اپنے حصے کا. اب اگر ہم اس کام کو آگے بھی نہ بڑھا سکیں، اور اس سے مراد صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ان کی اولاد کو کرنا ہے، ان کا شاگرد اگر ناروے میں بیٹھا ہے، اگر یو کے میں بیٹھا ہے، اگر پاکستان کے کسی صوبے کے کسی شہر میں بیٹھا ہے، تو وہ حضرت کی روحانی اولاد ہے. اسے ان کے مشن کے لیے آگے بڑھنا ہے، اسے کام کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اگرچہ ان بزرگوں کی جانشینی آسان نہیں ہوتی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیں سارے فتنے اور ساری ان کے سامنے جو مقابلے آتے ہیں وہ مقابلے کر کے یہ مضبوط بنیادیں ہمیں دے کے جاتے ہیں. جامعہ نظامیہ کا یہ مضبوط درخت جو ہر پھل پھول اور سایہ فراہم کر رہا ہے، کبھی پرانے لوگوں سے پوچھئے گا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقابلے کیسے کرنے پڑے. اور زندگی میں کبھی ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب تنہا لڑنا پڑتا ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے جب ساری رات انسان سو نہیں پاتا. یہ سارے دکھ وہ ساتھ لے کے چلتا ہے اور پھر جا کر کہیں ماحول میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. ہمارے استاد تھے، بزرگ تھے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جس صبح یہ خبر آئی کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اس دن میں نے ان کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو دیکھے. تو ایک سید زادے اور ایک عالم کو اور حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہونہار شاگرد کو، ایک مناظر کو جب میں نے بغیر کسی نسبی تعلق کے کسی کے لیے روتے ہوئے دیکھا تو میں نے شاہ جی سے عرض کیا، میں نے کہا کہ حضور کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. تو فرمانے لگے، یار بڑے سارے بڑے بڑے ادارے جو تھے لاہور میں، جب ان کے بارے میں بعض لوگ پریشانی کا شکار ہوتے تھے نا، تو پھر وہ مفتی صاحب کا نام لے کے دل ٹھنڈا کر لیتے تھے کہ اس شخص نے ایک ایسا چراغ روشن کر دیا ہے کہ اب کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، اب کسی قسم کی مایوسی نہیں ہے، اب بات آگے بڑھے گی. فرمانے لگے، کوئی نسبی تعلق نہ بھی ہو لیکن یہ کام اتنا کر کے گئے ہیں کہ درد خود بخود آنسو بن کے ہماری آنکھوں سے چھلک پڑا ہے. میرے بھائیوں، یہ مت سوچئے گا کہ بحثیں بہت ہو رہی ہیں، یہ مت سوچئے گا کہ حالات بڑے کٹھن ہیں. آج آپ نے آغاز کرنا ہے تو یہ مت سوچئے گا کہ ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ اور شاباشی دینے والے تھوڑے ہیں. ساری زندگی یہ شکوے نہ کرتے گزار دیجئے گا کہ مسجد والے اور کمیٹی والے احترام نہیں کرتے اور لوگ عزت نہیں دیتے. اپنے آپ کو یہ چھوٹا مت کیجئے گا. میں اور آپ تو وہ جماعت ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. کچھ کام کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، کچھ جد و جہد کرنی ہے، کچھ سوچنا ہے. میرے پاس ایک بہت بڑا یتیم خانہ چلانے والے ایک دوست آئے، بس اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں تو مجھے فرمانے لگے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ غریب بچوں کے لیے بھی اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہو تو اسے مدرسہ ہی بنانا چاہیے.
اگر غریبوں کے بچوں کی بھی آبیاری کرنی ہو، اگرچہ مدارس میں امیروں غریبوں سب کے بچے ہوتے ہیں، لیکن مدرسہ بنانا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا، بڑے پڑھے لکھے تھے، پی ایچ ڈی اسکالر تھے، میں نے کہا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یتیم خانے کا بچہ ساری زندگی اس احساس کے نیچے سے نکلتا نہیں کہ میں یتیم خانے میں ہوں، لیکن مدرسے میں جتنے مرضی غریب کا بچہ اور یتیم کا بچہ پڑھ رہا ہو، وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں کسی خیراتی ادارے میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ اس کی خودداری اور عزت نفس کو ٹھیس، تو یہ تو بہت بڑی این جی اوز ہیں جو علماء بغیر حکومتی امداد کے چلاتے ہیں، اور وہ لاکھوں کی تعداد جو اگر مدارس نہ ہوتے تو نہ جانے وہ بچے کہاں جاتے اور کہاں جا کے وہ اپنا سرمایہ حیات گزارتے۔ صرف 3 گزارشات آپ سے کر کے بات ختم کروں گا۔ نظریات کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہمیں کبھی نہیں ہونا۔ آپ جس ادارے سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں وہاں مضبوط نظریات دیے جاتے ہیں، سکہ بند، کسی نئی تحقیق کی کوئی ضرورت، وہ بتا دیا ہمیں ہمارے بزرگوں نے، عقائد کے معاملے میں طے کر دیا حضرت مجدد صاحب نے، اعلیٰ حضرت نے، تمام مشائخ۔ اور دوسری گزارش یہ کروں گا، ہماری جو اسناد ہے نا وہ ہمارے اساتذہ سے سجتی ہے۔ جو لوگ کسی دور میں بھی اساتذہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں نا، یا میاں صغیر صاحب تشریف فرما ہیں، تو کسی دوست نے مجھے ان کی ایک فوٹو دکھائی، یہ حضرت حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یہ پیر صاحب، وہ جانتے نہیں تھے قبلہ حافظ صاحب کو، عام آدمی تھے، کہنے لگے یہ میاں صاحب یہاں آتے ہیں، یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ بڑے آستانے کے سجادہ نشین ہیں، لیکن جہاں بیٹھے ہیں نا یہ بھی بڑائی کا اظہار ہی کر رہے ہیں کہ میں کو بے سند آدمی نہیں ہوں، میرے پاس سند موجود ہے، اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تک میری سند چلتی ہے۔ اپنے اساتذہ سے کبھی بے نیاز نہ ہونا۔ اگر ہم اپنے اساتذہ سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر تو ہماری سند ہی گئی، پھر تو آپ کو پتا ہے راوی جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ یہ وابستہ رہنا۔ اور یہاں بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں ایسے بھی آئے ہیں، پرانے فضلاء جو شاید دعوت نہ دی گئی ہو پھر بھی آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی احسان کر کے نہیں آئے، آنا چاہیے تھا، ٹھیک کیا ہے آئے، آنا بنتا تھا۔ اور تیسری گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے باعث ناز بننا ہے، باعث فخر بننا ہے، ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ وہ بڑی خاص بات تھی نا، بڑی خاص بات، جب شرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوتے تھے اور وہ حضرت مفتی صاحب کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ آپ جائیں اور حضرت سے جا کے بات کریں، تو میرے بھائی اگر حضرت شرف صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ لکھتے تھے، ان کی ایک کتاب پر مرحوم خورشید احمد گیلانی نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ علماء سے معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آتی، سارا دن خشک مضمون پڑھانے والا مولوی اتنا تر و تازہ کیسے لکھتا ہے اور اتنا خوب کیسے یہ بیٹھتا ہے؟ تو بڑے بڑے ادیب شرما جاتے ہیں کہ یار کیسی بات کر گیا ہے۔ او میرے بھائیوں، اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اب جامعہ میں بیٹھ کر اور صرف و نحو کی دقیق مسائل حل کرتے ہوئے بھی شام کو وہ لکھتے تھے، تو یہ بھی باعث ناز بنتا تھا جامعہ نظامیہ کے لیے۔ ہمیں کوئی تو ایسا کام کرنا ہے کہ ہمارے اساتذہ فخر سے ہمارا نام لے سکیں، کچھ نہ کچھ ضرور تحریک اپنے اندر رکھنی ہے۔ یہ امامت، خطابت اور پھر بہت زیادہ اپنے مزاج میں یہ بنا لینا کہ میں امام صاحب ہوں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے شکوہ کیوں کرتے ہو کہ کمیٹی والے مجھے کہتے ہیں مسجد کو سنبھالو، مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کے سنبھالو، تمہاری روحانیت مضبوط ہوگی۔ اب یہ شکوے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو روحانیت کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو آپ اس کو، حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ آخری وقت تک مسجد کے تالے لگایا کرتے تھے، تالے کھولا کرتے تھے، صفیں بچھایا کرتے تھے، فرماتے تھے دل کو بڑا سکون ہوتا۔ تو مسجد کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنا ہے۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم بڑے غریب گھروں کے لوگ ہیں، ہمارا کبھی تعارف نہ ہوتا، ہم کبھی پکارے نہ جاتے، خوبصورت دستاریں کبھی ہمارے سروں پہ نہ سجتی،